السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم میں جو ہے ہم نے اس کے جو ہے کافی سارے ابواب پڑھ لیے ہیں، اور آج کا جو باب ہے اس میں وہ ہے کتاب الفضائل والشمائل، فضائل اور خصائص کا بیان۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا بیان ہے، اور کتاب ہے کتاب الفضائل و شمائل۔ حدیث نمبر ہے 5739۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کے بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ حدیث نمبر 5740۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو۔ حدیث نمبر 5741۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار میں ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ حدیث نمبر 5742۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تمام انبیاء سے میرے متبعین زیادہ ہوں گے، اور باب جنت پر سب سے پہلے میں دستک دوں گا۔ حدیث نمبر 5743۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازوں پر آؤں گا اور اس کے کھولنے کا مطالبہ کروں گا، تو محافظ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عرض کرے گا، آپ ہی کے متعلق مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے اسے نہ کھولوں۔ حدیث نمبر 5744۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلے سفارش کروں گا، تمام انبیاء علیہ السلام سے میری تصدیق کرنے والے زیادہ ہوں گے، بلا شبہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایسا نبی بھی ہوگا اس کی امت میں سے صرف ایک آدمی نے تصدیق کی ہوگی۔ حدیث نمبر 5745۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک محل ہو جسے بہترین انداز میں تعمیر کیا گیا ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اس کی اینٹ کی جگہ کے علاوہ اس کے حسن تعمیر پر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ میں تھا جس نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کیا، میرے ساتھ ہی تعمیر مکمل کر دی گئی، اور میرے ساتھ ہی رسالت بھی مکمل کر دی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ حدیث نمبر 5746۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے جن کے مطابق انسان ان پر ایمان لائے، اور جو مجھے عطا کیا گیا وہ وحی یعنی قرآن ہے، اللہ نے میری طرف وحی بھیجی۔ میں امید کرتا ہوں کہ روز قیامت ان انبیاء علیہ السلام سے میرے متبعین زیادہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 5747۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنا دی گئی، میرے امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ وہیں نماز پڑھ لے، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا، مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا جبکہ مجھے عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5748۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسری انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم، بات مختصر و مفہوم زیادہ عطا کیے گئے ہیں،
روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے، میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ اور پاک قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5749۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلام کے ساتھ مبعوث کیا گیا، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں اور انہیں میرے ہاتھ میں رکھ دیا گیا۔ حدیث نمبر 5750۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور جس قدر زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچے گی۔ مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے، سرخ اور سفید۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ عام قحط سالی کے ذریعے اسے ہلاک نہ کرے، ان کے باہمی دشمنوں کے سوا کسی اور دشمن کو ان پر مسلط نہ کرے، اور وہ ان کا مرکز صدر مقام تباہ کر دے۔ اور بلا شبہ میرے رب نے فرمایا، اے محمد، میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو ٹل نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو آپ کی امت کے بارے میں یہ عہد دے دیا کہ میں اسے قحط سالی میں مبتلا کر کے تباہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی عہد دے دیا کہ ان پر ان کے باہمی دشمن کے علاوہ کوئی ایسا دشمنی اس پر مسلط نہیں کرے گا جو ان کے مرکز کو تباہ کر دے، اگرچہ ان کے تمام دشمن متحد ہو کر ان پر حملہ کر دیں، البتہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور قیدی بنائیں گے۔ حدیث نمبر 5751۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ اس میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے طویل دعا کی، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تھیں، اس نے مجھے 2 عطا فرما دیں اور ایک سے مجھے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو قحط کے ساتھ ہلاک نہ کرے، اس نے یہ چیز مجھے عطا فرما دی۔ میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ میری امت کو غرق کے ذریعے ہلاک نہ کرے، تو اس نے یہ بھی مجھے عطا کر دی۔ اور میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ ان میں باہم لڑائی پیدا نہ کرے، تو اس سے مجھے روک دیا گیا۔ حدیث نمبر 5752۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملاقات کی۔ میں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے متعلق بتائیں جو تورات میں مذکور ہے۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، آپ کی جو صفات قرآن کریم میں ہیں ان میں سے بعض تورات میں مذکور ہیں، جیسا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ تو بد اخلاق ہیں اور نہ سخت دل ہیں۔ آپ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور اللہ ان کی روح قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ ان کے ذریعے ٹیڑھی ملت کو سیدھا کرا لے اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اور وہ اس کلمے کے ذریعے اندھی آنکھوں کو قوت و بینائی، بہرے کانوں کو قوت و سماعت، اور غلاف میں بند دلوں کو کھول دے گا۔ حدیث نمبر 5753۔ اور اسی طرح دارمی نے عطا بن ابی ابن اسلام کی سند سے اسی مثل روایت کی، اور ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5754۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو اسے طویل کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی جبکہ آپ نے ایسی نماز پہلے کبھی نہیں پڑھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ امید اور خوف والی نماز ہے۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی درخواست کی، اس نے مجھے 2 عطا فرما دی اور ایک سے روک دیا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ قحط کے ذریعے میری امت کو ہلاک نہیں کرے گا، اس نے اسے شرف قبولیت بخشا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور دشمن کو ان پر مسلط نہیں کرے گا، اس نے یہ بھی پوری فرما دی۔ اور میں نے اس سے یہ بھی درخواست کی کہ ان کی آپس کی لڑائی خانہ جنگی نہ ہو، تو اس نے اس سے مجھے روک دیا۔ حدیث نمبر 5755۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے تمہیں 3 چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، تمہارا نبی تمہارے لیے یہ بدعا نہیں کرے گا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، اہل باطل اہل حق پر غالب نہیں ہوں گے، اور تم گمراہی پر اکٹھے نہیں ہوگے۔ حدیث نمبر 5756۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امت پر 2 تلواریں جمع نہیں کرے گا،
ایک ان کی اپنی تلوار اور ایک اس کے دشمن کی تلوار، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بھی ہو اور دشمن بھی ان پر حملہ آور ہو۔ حدیث نمبر 5757۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ غصے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، گویا انہوں نے کچھ نسب میں تان سنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تو فرمایا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہتر گروہ میں پیدا فرمایا، پھر اس نے ان کے قبیلے بنائے تو مجھے ان کے سب سے بہتر قبیلے میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا، میں ان سے نفس و حسب کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور ان سے گھرانے کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں۔ حدیث نمبر 5758۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نبوت کے منصب سے کب نوازے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مابین تھے۔ حدیث نمبر 5759۔ ارباز بن ساریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم علیہ السلام بھی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، اور میں ابھی اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا۔ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ حدیث نمبر 5760۔ اور امام احمد نے اسے ابو امامہ سے ما خیرکم سے لے کر آخر حدیث تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5761۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور میں یہ ازراہ فخر نہیں کہتا، حمد کا پرچہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں یہ بات ازراہ فخر نہیں کہتا، اس روز آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء علیہ السلام میرے پرچم تلے ہوں گے، سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور میں یہ بات ازراہ فخر نہیں کہتا۔ حدیث نمبر 5762۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ باہر سے تشریف لائے اور ان کے قریب ہو گئے تو آپ نے انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور دوسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور کسی اور نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام تو وہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہے، کہ کسی نے کہا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے انہیں منتخب فرمایا۔ اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ گیا اور فرمایا، میں نے تمہاری باتیں سن لی اور تمہارا تعجب کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، وہ اسی طرح ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، وہ بھی اسی طرح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، وہ بھی اسی طرح بجا ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، یہ بھی حقیقت ہے، جبکہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور میں یہ بات ازراہ فخر نہیں کہتا، روز قیامت حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد آدم علیہ السلام اور باقی سب انبیاء علیہ السلام اسی کے نیچے ہوں گے، اور میں یہ بات ازراہ فخر نہیں کہتا، روز قیامت میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی ہوگی، اور یہ میں ازراہ فخر نہیں کہتا، سب سے پہلے میں ہی جنت کے کنڈے ہلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کھول دے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا، میرے ساتھ غریب ایماندار ہوں گے، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اولین و آخرین سے سب سے زیادہ معزز میں ہوں، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 5763۔ عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں آخر میں آنے والے ہیں، اور روز قیامت جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آگے ہوں گے۔ میں کسی فخر کے بغیر یہ بات کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اور میں حبیب اللہ ہوں۔ روز قیامت حمد کا پرچہ میرے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے متعلق مجھ سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور اس نے انہیں 3 چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، وہ انہیں عام قحط میں مبتلا نہیں کرے گا، دشمن اس کی مکمل طور پر ختم نہیں کر سکیں گے، اور وہ ان سب کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 5764۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام رسولوں کا قائد ہوں، یہ بات میں ازراہ فخر نہیں کہتا، میں خاتم النبیین ہوں، فخر سے نہیں کہتا، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، اور میں یہ بات ازراہ فخر نہیں کہتا۔ حدیث نمبر 5765۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو میں سب سے پہلے نکلوں گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو میں ان کا قید ہوں گا۔ جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ان کی طرف سے بات کروں گا۔ اور جب انہیں روک دیا جائے گا، حساب شروع نہیں ہوگا، تو میں ان کی سفارش کروں گا۔ جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو میں انہیں مغفرت اور رحمت کی خوشخبری سناؤں گا۔ کرامت اور چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور اس روز حمد کا پرچہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے رب کے ہاں تمام انسانوں سے میری سب سے زیادہ عزت ہوگی۔ ہزار خدام میرے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، گویا وہ پوشیدہ بند کیے ہوئے انڈے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5766۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک جنتی جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، اور میرے علاوہ مخلوق میں سے کوئی اور اس مقام پر کھڑا نہیں ہوگا۔ ترمذی اور جامع الاصول میں ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اور مجھے جوڑا پہنایا جائے گا۔ حدیث نمبر 5767۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ صرف ایک ہی آدمی کو نصیب ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ ہوں۔ حدیث نمبر 5768۔ ابی بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روز قیامت ہوگا تو میں انبیاء علیہ السلام کا امام ہوں گا، ان کا خطیب ہوں گا، اور مقام محمود پر ان کا صاحب شفاعت ہوں گا، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ حدیث نمبر 5769۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی رفیق ہے، اور میرے لیے رفیق میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، بے شک ابراہیم کے تمام لوگوں میں سے زیادہ حقدار اور قریبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست و حمایتی ہے۔ حدیث نمبر 5770۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کے مکمل کرنے اور محاسن افعال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 5771۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات سے نقل کرتے ہیں کہ ہم تورات میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میرے منتخب بندے ہیں، اور وہ نہ تو بد اخلاق ہیں اور نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ وہ درگزر کرتے اور معاف کر دیتے ہیں۔ ان کی جائے پیدائش مکہ ہے، اور ان کی ہجرت طیبہ مدینہ کی طرف ہوگی۔ ان کی حکومت ملک شام میں ہوگی، اور ان کی امت بہت زیادہ رحم دل کرنے والی ہوگی۔ وہ خوشحال و تنگ دستی ہر حال میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، ہر بلند مقام پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کریں گے۔ وہی نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھتے ہوں گے۔ مؤذن بلند جگہ پر کھڑا ہو کر اذان دے گا۔ ان کی نماز کے دوران صفیں اور ان کے میدان جہاد میں صفیں برابر ہوں گی، اور رات کے وقت تہجد کے وقت تسبیح و تحلیل کی آواز اسی طرح ہوگی جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہ الفاظ مصابی کے ہیں، اور امام دارمی نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5772۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ ابو مدود راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حدیث نمبر 5773۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور آسمان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا، ابو عباس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان والوں پر کس چیز سے فضیلت عطا فرمائی؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فرمایا، ان میں سے جس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں، تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم اسی طرح آسمان والوں ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے انبیاء کون سی فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ انہیں وضاحت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا،
ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنوں اور تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ حدیث نمبر 5774۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے کیسے جانا کہ آپ نبی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے یقین کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر میرے پاس 2 فرشتے آئے جبکہ میں مکہ کی وادی میں بطحا میں تھا۔ ان میں سے ایک زمین پر اترا، دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان تھا، اور ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، ان کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کرے، میرا اس کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس پر بھاری تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کا 10 افراد کے ساتھ وزن کرو، میزان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان پر بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کا 100 افراد کے ساتھ وزن کرو، میزان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس پر بھی بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا ان کا 1000 کے ساتھ وزن کرو، میزان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان پر بھی بھاری رہا۔ گویا ترازو کے ہلکے ہونے کی وجہ سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ پر گر پڑے۔ فرمایا، ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم ان کا اور ان کی پوری امت کے ساتھ بھی وزن کر لیا تو یہ اس امت پر غالب آ جائیں گے۔ دونوں حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5775۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرنا مجھ پر فرض کیا گیا ہے جبکہ تم پر فرض نہیں کیا گیا، اور نماز چاشت کا مجھے حکم دیا گیا ہے جبکہ تمہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔